ممکن ہے کہ ہمارا سجدہ قبول نہ ہو؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کبھی یہ سمجھ لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ قبول ہے، لیکن آئیے قرآن مجید کے انسانی نسل کی پہلی نسل کی ہدایت کے واقعے کی طرف توجہ کی۔ پہلی نسل کون سی تھی؟ حضرت آدم و حضرت حوا کی پہلی اولاد۔ یہ انسانی معاشرے کی پہلی نسل تھی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب اپنی امت والوں کے سامنے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ برحق بیان کرو، جو صحیح حقیقی واقعہ تھا۔ اتلو علیہم، ان کے اوپر تلاوت کرو، یعنی انہیں وہ قصہ سناؤ، انہیں وہ واقعہ بتلاؤ۔ تو آئیے اس نقطے پہ غور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ برحق بیان کرو۔ اب وہ قصہ کیا ہے، وہ کہانی کیا ہے؟ فرماتا ہے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ یہ جو ملائکہ ہے نا، یہ فقط ظاہر بین نہیں ہے، یہ باطن بین بھی ہیں۔ ہم لوگ تو ظاہر بین ہیں، میری نیت کیا ہے اس وقت آپ کو پتہ نہیں، آپ میں سے ہر ایک کی نیت کیا ہے مجھے کوئی علم نہیں، ایک دوسرے کی نیت کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو ظاہر بین لوگ ہیں، علیم بما فی الصدور وہ اللہ ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کیجئے، یہ جو کرامن کاتبین کی ڈیوٹی کی تقسیم ہے، دونوں کا کام مخلوط تو ہے نہیں کہ کبھی یہ نیکیاں لکھ لے کبھی وہ نیکیاں لکھ لے، کسی کو وہ لکھ لے کسی کو وہ لکھ لے، کسی عمل کا وہ کاتب ہو جائے کسی کا وہ کاتب ہو جائے، میں تھک گیا ہوں اب تو شروع کر دے، اور تو تھک گیا اور میں شروع کر دوں، کیا ایسا ہے؟ نہیں، تقسیم ہے یا نہیں؟ بالکل پختہ تقسیم ہے۔ اب سب جانتے ہیں ایک کاتب حسنات ہے اور دوسرا کاتب سیئات ہے۔ اب وہ نیکیاں جن کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، یا وہ برائیاں جن کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، وہ کیسے پتہ چل جاتی ہیں؟ اگر اس کو بھی نیت کا پتہ نہیں چلتا اور اس کو بھی نیت کا علم نہیں ہوتا تو پھر کیا ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں یا کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ ہمیں بتا میں لکھاں یا اے لکھے؟ کام کی تقسیم ہی بتا رہی ہے کہ رب العزت نے انہیں وہ سارے اسباب دے دیے ہیں جن سے نیکی کا نیکی ہونا اور برائی کا برائی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بعض روایات میں اس کو یوں تعبیر کیا گیا ہے، جب نیت نیک ہوتی ہے تو ایک خوشبو نکلتی ہے، جب نیت بری ہوتی ہے تو ایک بدبو خارج ہوتی ہے، اور ہر فرشتہ اپنی اپنی خوشبو کو بھی جانتا ہے اور بدبو کو بھی سمجھتا ہے۔ بس اس طرح میرے عزیزان گرامی قدر، ان کو آپ کی نیت سے بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھ کہ جو میری مرضی آئے میں اس سے کروا لوں گا، نہ، اگر یہ اتنے امین نہ ہوتے تو اللہ ان کی کتابت کو اپنی طرف منسوب نہ کرتا۔ کیا سورہ یاسین میں یہ نہیں کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
امام مبین، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے اپنا آگے بھیجا ہے یا پیچھے چھوڑا ہے. ہم ان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں. لکھتے فرشتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں. معلوم ہوا اتنا اعتماد ہے، اتنا وثوق اور بھروسہ ہے ان ملائکہ پر کہ ایک حرف بھی وہ غلط لکھنے والے نہیں ہیں اور غلط ریکارڈ بنانے والے نہیں ہیں. اور پھر کتنی باریک بینی سے ریکارڈ بناتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرہ. ذرے کے وزن کے برابر خیر کا عمل بھی اگر کیا ہوگا سامنے آئے گا. اگر ذرے کے وزن برابر شر والا عمل کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، تو وہ بھی سامنے آئے گا. معلوم ہوا ریکارڈ فقط فائلنگ سسٹم نہیں ہے، بلکہ آج کا کمپیوٹر بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، کیمرہ بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے جتنا ان کا ریکارڈ. اس لیے کہ آپ کے یہ مووی کیمرے تو ظاہر کو ریکارڈ کرتے ہیں، باطن کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. آگے کو ریکارڈ کرتے ہیں، پیچھے کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. پردے کے باہر جو ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، پردے کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. نور اور روشنی میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اندھیرے میں جو ہو اس کو یہ کیمرے ریکارڈ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں اللہ نے کتنے ترقی یافتہ قسم کے کیمرے ان کو دے رکھے ہیں. بہرحال ایک ایسا مضبوط اور محفوظ سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے کہ جن کا اختیار ان ملائکہ کو دے رکھا ہے اور وہ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہی کرتے ہیں جس کا ادھر سے امر ہوتا